ہم لوگ بھی تو کتنے عجیب ہیں کہ کسی کی زندگی میں انہیں منانے کی کوشش نہیں کرتے، مگر جیسے ہی وہ مر جاتے ہیں ان کی قبر کے سرہانے کھڑے شرمسار ہوتے رہتے ہیں۔ مردے کو معافی سے کیا لینا؟ زندہ انسان کو منانے سے انا روک لیتی ہے، مرے ہوئے انسان کو منانے اس لیے آتے ہیں کہ وہ نہ آنکھوں میں جھانک سکتا ہے اور نہ آگے سے بول سکتا ہے۔ سارے شہر کو اپنی دوستیوں اور پھر ناراضگیوں کی کہانیاں سنا کے معصوم و مظلوم بننے کی بجائے جس سے ناراضگی ہو یا جس سے شکوہ ہو، توڑی انا قربان کر کے خود پہل کرتے ہوئے اسی سے بات کر کے معاملات سلجھانے کی کوشش کی جائے تو دوریاں ختم ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ سیرتوں کو ترجیح دینا شروع کر دیں، عورت صورت کو چھوڑ کر سیرت سنوارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ دوستی نبھانا دنیا کا سب سے زیادہ نازک کام ہے، اور دوست رگوں میں سما جائے تو اس سے بڑھ کر مضبوط اور پائیدار رشتہ اور کوئی نہیں۔ منمانی کا مزاج رکھنے والے افراد اپنا دین اور اپنی دنیا دونوں ہی خطرے میں ڈال لیتے ہیں۔ ماننے والے بنے یعنی فرمان بردار، اور یہی مسلمان کی تعریف ہے۔ انسان کی تکلیف کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اسے اپنی عاقبت نہیں بگاڑنی چاہیے۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سفر میں اللہ کو اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں اپنے گمانوں پر چلتے ہیں، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم غلطی کر کے بدل سکتے ہیں، تو دوسرا بھی غلطی سے سیکھ سکتا ہے۔ توبہ کے دروازے پر کسی ایک انسان کا نام تو نہیں لکھا ہوتا۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں تو رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہے۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسو کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجیے۔ جب کسی مقام سے آزادی رخصت ہونے لگتی ہے تو وہ یکدم نہیں جاتی، بلکہ سب خوبیوں کے چلے جانے کے بعد آخر میں کوچ کرتی ہے، یعنی رعایا کو حاکم بھی ویسے ملتے ہیں جس کی وہ مستحق ہوتی ہے۔ ہر انسان میں خیر و شر کی دو قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ اپنی خیر کی قوت کو مضبوط کر کے اپنے شر سے لڑنا ہی زندگی کا اصل امتحان ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو:
نفع نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ بھی نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ دنیا کی عارضی زندگی کی محبت نے گھروں تک محدود کر دیا ہے، تو کیا جنت کی مستقل زندگی کی محبت ہمیں حدود نہیں سمجھا سکتی؟ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو پریشان مت ہوئیے، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی وہ قیمت نہیں دے سکتے۔ لوگوں کے سہارے پر رہنے کی بجائے آپ خود لوگوں کا سہارا بنیں، اس طرح نہ آپ کبھی بے سہارا ہوں گے اور نہ ہی لوگ۔ موت اٹل ہے، سب لوگ مر کر قبروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن ایک اچھا انسان مر کر دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ اسے یاد کے ذریعے زندہ رکھتے ہیں۔ اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو رکھو، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ اگر آپ کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہیں تو اسے یا تو آپ دور سے دیکھ رہے ہیں یا پھر غرور سے دیکھ رہے ہیں۔ الفاظ وہاں کوئی وقت نہیں رکھتے جہاں سمجھنے والے خاموش ہو اور نہ سمجھنے والے داد دینا شروع کر دیں۔ زبان پر قابو رکھنا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ ضبط اور برداشت اکثر شرمندگی سے بچا لیتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ منہ سے نکلے الفاظ معذرت اور معافی کے باوجود شخصیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے جلتے ہیں ان سے کبھی نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو اس چیز پر اصرار کرتے ہیں کہ یہ چیز تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، لہٰذا ہم اسے نہیں بدل سکتے۔ وہ بھی سڑک پار کرنے سے پہلے دونوں طرف دیکھتے ہیں۔ باتوں کو بلانے کی عادت ڈال لیجئے، ہر بات کو یاد رکھنا دماغ خراب کرنا اور اسے کباڑ خانہ بنانے کے مترادف ہیں۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی اسی طرح ہر بات سننے کی بھی نہیں ہوتی۔ جب زندگی قابل بھروسہ نہیں تو زندگی میں آنے والے لوگ کیسے قابل بھروسہ ہو سکتے ہیں؟ جب زندگی ساتھ چھوڑ سکتی ہے تو لوگ ساتھ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگے گا مگر دو چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، ایک اس کا رزق اور دوسرا اس کی موت۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموشی رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ رشتے اور عبادت میں بس نیت صاف رکھیے، بات نیت کی ہوتی ہے۔ کوئی کعبہ سے بھی خالی لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔